اور اینڈ میں ایک بات جو مرزا صاحب نے اسی کلپ میں کی ہے، کہتے ہیں صحابہ کا فارم لینا چاہیے، تو صحابہ کا فارم کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں صحابہ کا فارم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کا فارم کیا ہے، اور وہی مشاجرات صحابہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، میں آگے بتاتا ہوں۔ لیکن یہاں ایک وہ بات جو ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں، ایک اصولی بات کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ اور نظریہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تھا کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی اختلافات ہوئے ہم ان پر اپنی زبان کو بند کریں گے، اور ان میں سے کسی ایک گروہ کو اپنے طعن و تشنیع کا جو ہے وہ نشانہ نہیں بنائیں گے، کسی پر ایسی تبصرہ بازی نہیں کریں گے جس سے کسی کی توہین و تنقیص لازم آئے، کسی ایک گروہ کی طرف آپ کو جھکاؤ ہو کہ میں تو فلاں والا ہوں فلاں والا نہیں ہوں، ایسی بات کو سلف صالحین جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اور اس کی مثالیں ہم صحابہ کرام سے بھی پیش کر چکے ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ہم پیش کر چکے ہیں کہ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ صحابہ کرام آپس میں اگر اختلاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں تو ہمیں ان کے حوالے سے خاموشی کا حکم ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی خاموش ہو جاتے تھے جب دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام کی آپس میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو یہ تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کا اتفاقی اور اجماعی موقف ہے مشاجرات صحابہ میں۔ اب دیکھیں مشاجرات صحابہ میں کسی ایک فریق کے ایک شخص کا موقف لے کر اس کو عقیدہ نظریہ بنا رہے ہیں، وہ بھی جو مشاجرات کا مسئلہ ہے اس کو، جبکہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمیت سب کے موقف کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار دیکھیں، کہتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں اللہ نے آزمایا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا حضرت عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ یہ الفاظ ان کے پیش کر کے آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ ذکر کیا اللہ کی اطاعت، کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں حضرت عمار بن یاسر کا فہم کیا ہے؟ حضرت علی کی پیروی کو، حکومت وقت کی پیروی کو، قرآن کے حکم کے تحت اللہ کی پیروی مانتے ہیں، اور مخالفین کو وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر رہے ہیں۔ تو یہ فہم عمار بن یاسر کا آپ نے نہیں لینا، جبکہ وہ دلیل کے ساتھ بھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کر لیا انہوں نے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں اللہ نے آزمایا ہے کہ تم امیر المومنین اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی اطاعت کرتے ہو۔ حضرت علی کے ساتھ ذکر کیا اللہ کی اطاعت، کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ حکمران تھے تو رسپیکٹ بھی کی اور کہا کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی۔ اب مجھے بتائیں اس میں حضرت عمار بن یاسر کا فہم کیا ہے کہ وہ حضرت علی کی پیروی کو، حکومت وقت کی پیروی کو قرآن کے حکم کے تحت اللہ کی پیروی مانتے تھے نا، اور مخالفین کو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کے حکم سے حکم عدولی کر رہے ہیں۔ تو یہ فہم عمار بن یاسر کا آپ نے نہیں لینا، جبکہ وہ دلیل کے ساتھ بھی ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اچھا جی، مرزا صاحب کے کہنے کا مطلب میں ذرا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو حق پہ سمجھتے تھے اور دوسرے گروہ کو حق پہ نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا عمار بن یاسر کے فہم کو لے کر ہمیں بھی چاہیے، مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کو حق پہ سمجھیں اور ان کے خلاف جو لوگ ہیں ان کو نہ حق سمجھ لیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ جو موقع ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے معاملے کا، یہ موقع ہے جنگ جمل کا، جنگ صفین کا موقع نہیں ہے۔ یعنی جنگ جمل جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جیسے لوگ علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کر رہے تھے تو اختلاف ہوا، اس موقع پہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے موقع پہ نہیں، یہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ و زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہما، یہ ان کے بارے میں مسئلہ ہے۔ اس وقت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور دیگر جو علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں شامل لوگ تھے ان کا یہ موقف تھا کہ ہم حق پر ہیں، جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ہیں اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کا موقف تھا کہ ہم حق پہ ہیں اس معاملے میں، اور اس پر ان کا اختلاف ہو رہا تھا۔ تو دلیل پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عمار بن یاسر نے چونکہ کہا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہے اور باقی ناحق ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ حق پر ہیں اور سیدہ عائشہ ناحق ہیں، نعوذ باللہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ ناحق ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اب دیکھیں سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں،
ہم اس کے بارے میں نہیں بولتے. صحابہ کرام نے آپس میں جو بھی کیا اللہ رب العزت نے انہیں معاف کر دیا, رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ. تو ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ آج ہم عدالت لگا کے بیٹھیں اور ہم کہیں کہ نہیں فلاں حق فلاں نہ حق, جبکہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے معاملات کے بارے میں بہت سی خبریں بھی دی تھیں. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اختلاف ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, اس بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اول الطائفتین بالحق, دونوں گروہ حق پر ہوں گے, ایک حق کے زیادہ قریب ہوگا, یعنی دونوں کو حق پر قرار دیا. یہ 1 سال بعد اختلاف کرنے والوں کے بارے میں, اور 1 سال پہلے جو اختلاف کرنے والے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں, طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, ان کا بھی بالکل یہی معاملہ ہے کہ وہ بھی حق پر ہیں, وہ نا حق نہیں ہیں. ہاں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کیا سمجھتے تھے, دوسری طرف بھی تو صحابہ تھے, بڑے بڑے کبار صحابہ, ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کیا سمجھتی تھی. اگر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا فام یہاں مرزا صاحب آپ نے لینا ہے تو سیدہ عائشہ کا فام کیوں نہیں لیا آپ نے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تو دلیل نہیں دیتی تھی نا, کیا وہ بغیر دلیل کے اختلاف کر رہی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کیا وہ بغیر دلیل کے نعوذ باللہ ناحق پر بیٹھے ہوئے تھے آپ کے بقول, وہ بھی دلیل پر تھے, وہ بھی حق پر تھے, تو دونوں حق پر تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اگر آپ ناحق کہیں گے نعوذ باللہ یہ توہین اور گستاخی ہے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ عمار بن یاسر کا فہم لیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما کے خلاف اپنی زبان کو دراز کریں اور انہیں ناحق کہیں, نعوذ باللہ. تو چلیں ہم آپ کو کاؤنٹر نیریٹو ایک پیش کرتے ہیں. ایک آپ کا جو نیریٹو ہے نا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے الزامی جواب جسے کہتے ہیں, الزامی جواب آپ کو دیتے ہیں. ذرا یہ پھکی بھی ہے, چورن بھی ہے, آپ کا ہاضمہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اس سے. وہ کیا ہے, یہ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی بات تھی جس کو آپ نے لے لیا اور اس کو بھی آگے تھوڑا سا اور آگے بڑھا کر کہا کہ علی رضی اللہ عنہ ہی حق پر تھے. اور کیونکہ عمار بن یاسر نے دلیل دی ہے, دلیل کیا ہے, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, یہی دلیل ہے نا. تو مرزا صاحب یہی دلیل ایک اور صحابی نے بھی دی تھی ایک اور حکمران کے لیے. وہاں آپ نے اپنے ہونٹ سین لیے, وہاں آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث آپ نے کتنے لوگوں کو سنائی ہے مرزا صاحب, اس پر کتنے لیکچر دیے ہیں اور بتایا نہیں کہ صحابہ کا فہم کیا تھا. اچھا یہ صحیح بخاری کی 7111 نمبر حدیث ہے, 7111 نمبر. نافع جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے مولا ہیں وہ بیان کرتے ہیں, لما خلا اہل المدینہ یزید ابن معاویہ جمع ابن عمر حشمہ وولدہ فقال انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب دیکھا کہ اہل مدینہ جو ہیں وہ بیعت توڑنے لگے ہیں یزید بن معاویہ کی, بیعت توڑ رہے ہیں, تو انہوں نے اپنے قریبی جتنے لوگ تھے اپنی اولاد سب کو اکٹھا کیا. کون ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما؟ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلیل القدر صحابہ ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں, عثمان و علی بھی موجود ہیں. ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں اور اس سوال کا جواب کسی کو نہیں آتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سوال کا جواب آتا ہے, لیکن شرم کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں کہ بڑے خاموش ہیں تو میں بولتا اچھا نہیں لگتا. بعد میں بتاتے ہیں کہ ابو جی مجھے تو جواب آتا تھا. یہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں, بچپن میں بھی اتنے بڑے عالم ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مسئلے حل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. یہ وہ صحابی ہیں جلیل القدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. وہ کیا کہتے ہیں, یزید بن معاویہ کی جب بیعت توڑی جا رہی تھی تو وہ کہتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کر کے جتنے بھی قریبی تھے, وہ کہتے ہیں خبردار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ ہر غادر جو ہے بیعت توڑنے والا قیامت کے دن اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں نے غدر کیا ہے اور بدعہدی کی ہے, بے وفائی کی ہے. کہتے ہیں ہم نے اس شخص کی اللہ اور رسول کے نام پہ بیعت کی ہے
اس شخص کے ہاتھ پہ ہم نے اللہ اور رسول کی بیعت کی ہے، اور اس سے بڑی کوئی بدعہدی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت ہم توڑ دیں۔ یعنی یزید بن معاویہ کی بیعت توڑنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے فہم میں کیا تھا؟ بدعہدی، بے وفائی، قیامت کے دن رسوائی۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ دلیل وہی ہے، دلیل وہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اس کو ہم نے اپنا خلیفہ اور اپنا حکمران بنایا ہے، لہٰذا اس سے بدعہدی کرنا جائز نہیں ہے۔ وہی دلیل وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، مرزا صاحب آپ کہتے تھے نا کہ نہیں اب عمار بن یاسر تو دلیل دے رہے ہیں لہٰذا ان کی بات ماننی چاہیے۔ بھی وہ تو ہم مانتے ہیں، اب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جو دلیل دی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس دلیل سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن وہی دلیل تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی دے رہے ہیں کہ بھئی تمہارا حکمران ہے، تم نے اللہ اور رسول کی بیعت کی ہے، اور ساتھ میں ایک حدیث بھی سناتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دو دلیلیں دے دی، ایک دلیل کہ تمہارا حکمران ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ حکمران سے بغاوت اور اس کی بیعت توڑنا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بیعت توڑنا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے یہی فیصلہ کن بات ہوگی، اگر تم نے بیعت توڑ دی تو میرے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ مرزا صاحب یہ فہم جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہے، یہ آپ نے کیوں نہیں مانا؟ اگر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا وہ فہم جو مشاجرات کے متعلق، حالانکہ اس کے بارے میں سلف صالحین کا عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فتوے کی روشنی میں بڑا بالکل واضح ہے کہ صحابہ کا آپس میں جو بھی معاملہ ہے ہم اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ خاموشی یہی تھی کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہم اس پر خاموش ہو جائیں اور اس کی بنا پر نتائج نکالنا بند کر دیں۔ تو اگر مرزا صاحب آپ کو یہ منظور نہیں ہے، آپ نے اسی طرح کی باتیں لے کر اس سے اپنے استدلال کرنے ہیں مشاجرات میں بھی، تو ذرا اس 7111 نمبر جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس پر آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ اس پر آپ کیوں گونگے بنے ہوئے ہیں؟ لوگوں کو بتائیں نا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فہم ہے، ادھر تو جی فلاں کے کالے کرتوت ہیں، فلاں کے سیاہ کارنامے ہیں، فلاں کے یہ ہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فتویٰ آپ کیوں نہیں سناتے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فہم کیوں نہیں سناتے لوگوں کو؟ تو یہ منافقت ہے مرزا صاحب، اصل میں یہ منافقت ہے۔ دیکھیں ہم نے آج تک اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش نہیں کیا تھا، حالانکہ یہ تو اشروں سے ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس حدیث کو ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم اس کو پیش نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس ٹاپک کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ یزید بن معاویہ کے ٹاپک کو ہم اس طرح ڈسکس کریں لوگوں کے سامنے، کیونکہ ہم صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے، تو یزید بن معاویہ کے بارے میں ہم عام طور پر بات نہیں کرتے۔ لیکن آج ہم نے صرف آپ کو دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ایک قول کی وجہ سے آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ وہ باطل پر تھے اور وہ غلط تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا فہم لے لیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس فتوے کے خلاف یزید بن معاویہ کے بیعت توڑ رہے تھے یا جنہوں نے توڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہ تھے اور غلط تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حق پر تھے، یہی ثابت ہوگا نا۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی جس نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑ دی ہو۔ اگر کسی کے پاس صحیح سند سے کوئی بات ہے تو ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے۔ جبکہ ادھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے فہم کے خلاف سیدہ عائشہ بھی ہیں ام المومنین، عمار بن دوسرے طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما بھی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، اور دیگر کئی کبار صحابہ کرام ہیں، جبکہ ادھر یزید بن معاویہ کی بیعت توڑنے والا صحابہ میں سے کوئی بھی بات دلیل بات سند ثابت نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اور ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو فہم ہے، یعنی اتفاقی ہو گیا نا، صحابہ کرام میں کوئی بھی ان کا مخالف نہیں، وہ چھوڑ دیا آپ نے، اور ادھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا فہم لے لیا، جبکہ ام المومنین بھی خلاف ہیں، طلحہ و زبیر بھی اور دیگر صحابہ بھی خلاف ہیں۔ یہ منافقت ہے مرزا صاحب۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے، آپ کو توفیق بخشے کہ آپ ہمیشہ حق پر کاربند رہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت آپ یاد رکھا کریں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ آپ عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں۔ مرزا صاحب ہماری دشمنی میں آپ اتنے آگے چلے گئے کہ آپ نے جھوٹ بول دیا ہم پر، سلف صالحین کو آپ نے بابے بنا کر پیش کیا اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ بابوں کی تقلید کی دعوت دے رہے ہیں۔ بات تقلید کی ہو رہی تھی نا، لوگ توحید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ابن عربی کی بات ہو رہی تھی، تو کہاں سلف صالحین کو ملا دیا جا کے صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین، اور خود جس پر آپ کاربند رہے اور جس کو زبانی طور پر اور جس کو آپ لوگوں تک پہنچاتے رہے کہ سلف صالحین جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین اور ائمہ دین 300 سال کے مسلمانوں کی گارنٹی ہے، ان کے مطابق ہم نے دین کو سمجھنا ہے، ہم نے صحابہ تابعین تبع تابعین سے فہم لینا ہے۔ وہی بات اگر آج ہم کرتے ہیں تو ہمارے خلاف آپ نے طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہم سے متنفر کرنے لگے۔ جی اہل حدیث کے ناسبی علماء کا نیا عقیدہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں رافضیوں پر بھی اور ناسبیوں پر بھی۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقیص کرے، اور ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت میں سے کسی کی تنقیص کرے۔ آپ کی صحابہ کرام، آپ کی طرف سے صحابہ کرام کی تنقیص ہم الحمدللہ آن دی ریکارڈ پیش کر چکے ہیں، بعد دلائل ثابت کر چکے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کرتے ہیں۔ جبکہ اہل بیت میں سب سے پہلے ازواج مطہرات جن کو قرآن اہل بیت کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر آپ کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہما، آپ کی بیٹی، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان سب میں سے الحمدللہ ہم نے کبھی کسی کی تنقیص اور توہین نہیں کیا، ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم نہ صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ اہل بیت کی توہین اور تنقیص کرنے والوں کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں منافق ٹولے ہیں، ہم نے الحمدللہ کبھی ایسا نہیں کیا۔ لیکن آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہتان باندھتے ہیں۔ انشاءاللہ دنیا میں لوگ بھی فیصلہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں مرزا صاحب، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس وقت کے آنے سے پہلے آپ کو آپ کی زندگی میں ہی ہدایت دے دے، آپ کو توبہ کی توفیق دے دے، آپ کو آخرت کی یہ ناکامیاں اور یہ حسرتیں نہ دیکھنا پڑیں۔ یہ ہماری دلی دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے صحابہ کرام کی محبت پر زندہ رکھے، ہمیں جب تک زندہ رکھے سلف صالحین کے فہم پر زندہ رکھے، قرآن و سنت، کتاب و سنت کا وہی فہم معتبر ہے جو سلف صالحین نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی پر کاربند رکھے، اسی پہ ہمیں موت دے، اور اسی پہ اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارا حشر بھی صحابہ کرام، اہل بیت، سلف صالحین کے ساتھ کرے، اور جنت میں انہی کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔